السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کے چند سوالات ان کے جوابات حاضر ہیں۔ یہ آپ نے علم دین کہاں سے حاصل کیا؟ جی میں نے بریلوی مسلک کا مدرسہ تھا رضا خانیوں کا، اس سے میں پڑھا ہوں۔ دینی مسائل پر آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ یزید اور حضرت معاویہ کے پیچھے؟ جی ہم یزید کے پیچھے نہیں پڑے۔ آپ کو اگر شک ہے تو ہم آپ کا شک دور کیے دیتے ہیں، یہ آن کیمرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں یزید کو، بلکہ لعنت بیچ کر چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لعنت ہے یزید پر اور یزیدیت پر بھی۔ ٹھیک ہو گیا، یزید کو چھوڑ دیا۔ اب آئے، آپ کس موضوع پر گفتگو چاہتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ جی علمی موضوع آپ پوچھیں، آپ سوال پوچھیں، قرآن پاک سے پوچھیں، حدیث رسول سے پوچھیں، منطق کا، فلسفے کا، نحو کا، صرف کا، جتنے اس وقت رائج ہے نا علوم آپ کے مدارس میں، تو کسی بھی فن کا آپ سوال پوچھیں، کھلے دل سے پوچھیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں۔ تو آپ قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں، تفسیر کا مسئلہ پوچھیں، اصول تفسیر پوچھیں، اصول حدیث پوچھیں اور فقہ کا پوچھیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوا ہم اپنے علاقہ سلم کے مطابق جواب دیں گے۔ اگر آپ پوچھیں تو صحیح نا جی۔ بریلوی، یہ بریلویوں کا جو تنزلی کی وجہ ہے یا ان کے جو اندر اختلافات کی وجہ ہے، اس کی وجہ پوچھی آپ نے۔ بالکل سمپل سادہ سی بات ہے، بریلوی ایک بیوقوف اور جاہل قوم ہے۔ بالکل ایک سادہ سی ایسی بات ہے جو دوسری کلاس کے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، جس طرح مجھے سمجھ آ گئی اور ساتھیوں کو سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی تیزی سے۔ تو جن کو نہیں سمجھ آ رہی ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ وہ بھی سمجھ جائے۔ غلطی کیا ہے میجر جو پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس امت کو جو کتاب دی ہے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ ہے قرآن مقدس۔ قرآن پاک اللہ نے اس امت کو دیا ہے، اور رہبر جو دیا ہے اللہ نے وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر ان بھڑووں نے اب خود ہی اس قرآن پاک کو پشت پہ ڈال دیا، اور اس کی جگہ یہ اپنے ملاؤں کی کتابیں جو ہے وہ لے آئے۔ آپ دیکھیے گا وہی لہرانے ہوتے ہیں جناب، یہ مکتوبات شریف، یہ فتاوی رضویہ شریف، یہ فلانا شریف، اور قرآن شریف اس کا یہ نام ہی نہیں لیتے۔ اب ان گدوں کو کوئی کیسے سمجھائے کہ بھئی اللہ نے جو کتاب دی ہے امت اس پر صرف متفق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی حضرت کی، کسی مجدد کی، کسی پیر صاحب کی، کسی مولانا صاحب کی کتاب پر امت کو جمع کرنا ہی حماقت ہے۔ تو یہ کس طرح جمع کر پائیں گے؟ امت تو کتاب اللہ پر نہیں جمع ہو رہی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع نہیں ہو رہی، اور یہ بیوقوف چلے ہیں انڈیا کے ایک پٹھان کی ذات پر اور کتاب پر ان کو جمع کر لیں۔ یہ معاف کیجئے گا، یہ مجھے آپ بتائیں کہ بریلی جو ہے یہ انڈیا کا شہر ہے یا عرب کا شہر ہے؟ انڈیا کا شہر ہے نا بریلی۔ اور احمد رضا خان صاحب کون ہے؟ سید ہے یا پٹھان ہے؟ پٹھان ہے۔ تو انڈیا کا ایک پٹھان چاہے وہ جتنا بھی متقی ہو، اب امت پر کب اس کی تقلید واجب ہوئی ہے؟ یہ کس الو کے پٹھے نے
ان بریلویوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم کتاب اللہ سے الگ کر کے امت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر کے اپنے بابوں کی کتابوں کو اٹھائے پھرو اور گدھے کی طرح بوجھ بھی اپنے سروں پر اٹھاؤ اور امت کو گمراہ بھی کرو اور امت کو چاہو کہ اس پر متحد ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوشش کر لے، اب ان کے اندر اپنے اتنے زیادہ تعداد ہے کہ یہ انہی کو سمیٹ لے تو بڑی بات ہے۔ تو جب تک یہ اپنے ان مکتوبات کو اور ان جعلی فتاوی جات ہیں جو ان کے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ان کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتے، یہ کبھی بھی نہ متفق ہو سکتے ہیں، آپس میں نہ متحد ہو سکتے ہیں، اور ان کا اندرونی خلفشار جو ہے یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس حقیقت کو جلد سے جلد مان لیں کہ یہ مولویوں کی کتابیں ہیں، کوئی حجت نہیں رکھتی، کوئی کتاب حجت کا درجہ نہیں رکھتی، کتاب اللہ کے علاوہ کوئی ذات حجت نہیں ہے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ۔ اب یہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی نیا بابا ڈھونڈ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، چند سال اس کی تعلیمات چلتی ہے، پھر کوئی نیا بابا نکل آتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو مرا ہوتا ہے اس کا یہ عرس اور میلاد اور شریڈیاں اس کی شروع کر دیتے ہیں، اس کی قبر بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور نیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گاڑ لیتے ہیں، نیا فتنہ۔ تو یہ دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی اس امت کا متفقہ رہبر نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے علاوہ کوئی معتبر کتاب نہیں ہے۔ اس جیسی اعلیٰ کتاب کے سامنے یہ ساری قسم کی کتابیں گھٹیا ہیں، اور انہیں چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک سے احادیث کے مجموعے ہیں الحمدللہ، تو احادیث مصطفیٰ سے رجوع فرمائے اور کتاب اللہ سے رجوع فرمائے، چھوٹی موٹی باتیں جو ہے اس کو نظر انداز کریں، اپنوں کی باتوں کو بھی اور دوسروں کی باتوں کی بھی نظر انداز کریں، صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی اب کسی بھی فرقے کو، جماعت کو اور امت پوری کو یہ متحد رکھ سکتا ہے، اور کوئی کتاب نہیں رکھ سکتی۔